بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس تاریخی جگہ پر الحمدللہ موجود ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام انصار سے بیعت لی تھی۔ اس کو مسجد البیعہ کہتے ہیں کہ اس جگہ بیعت لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس تاریخی جگہ پر ہی ریاست طیبہ، ریاست مدینہ، اس کی بنیاد رکھی گئی، اور یہیں ہجرت کا فیصلہ ہوا، مدینہ جانے کا فیصلہ ہوا۔ اور مدینہ طیبہ میں ریاست کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، اس کے پہلے سے عہد و پیمان اسی جگہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 مرد اور 2 خواتین، 2 صحابیات یا 3، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیعت لی۔ اور یہ جو جہاد کی آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الجہاد میں سب سے پہلے اس آیت کو منتخب فرمایا ہے 400-450 آیات جہاد میں سے، اور اس میں اس بارے میں کہا گیا ہے کہ امام بخاری کا انتخاب کتنا زبردست ہے کہ اس میں قتال کا ذکر ہے، اور بیعت کا ذکر بھی ہے، اور بیع اور شراء کا بھی ذکر ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، تو بیع و شراء کا ذکر بھی ہے، بیعت کا ذکر بھی ہے، اور عہد کا ذکر بھی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، تو اتنے پکے عہد و پیمان کیے گئے جہاد کے حوالے سے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جہاں بھی ریاست اسلامیہ ہوگی، ریاست طیبہ ہوگی، ریاست مدینہ ہوگی، ان کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، اور وزارت دفاع اور قوت تیار کرنا، ہر قسم کی تیار کرنا، یہ ریاست کے لیے لازم ملزوم ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی، تو جہاد اور قتال کے ساتھ ساتھ اس پر بھی بیعت لی تھی کہ ہم ریاست کے نظم کی پابندی کریں گے۔ حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی سمع و طاعہ پر، کہ ریاست کے بات کو دھیان سے سننا، اور پھر جو جائز بات ہوتی ہے اس کی اطاعت کرنا۔ فی عسرنا و یسرنا، اگر ہمارے حالات تنگ ہوں گے تو بھی ہم ریاست کو ترجیح دیں گے، اور اگر ہمارے حالات اچھے ہوں گے مال کے لحاظ سے، اقتصادی حوالے سے، تو بھی ہم ریاست کی بات کو سنیں گے۔ تو اگر کہیں حالات خراب ہو جائیں تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ حالات ہمارے صحیح نہیں لہٰذا ہم ریاست کی اجتماعی نظم کی ہم پابندی نہیں کریں گے۔ وفی منشتنا و مکرہنا، اگر ریاست کا جو حکم ہے، جو آئین ہے، جو ان کی طرف سے ہدایات ہیں، وہ اگر ہمارے لیے ہمارے موافق ہوں تو بھی ہم مانیں گے، اور ہماری طبیعت کے خلاف ہوں گے تو بھی ہم اس کو مانیں گے۔ وفی اثرت علینا، اور اگر ریاست کی طرف سے ہماری حق تلفی ہو جائے تو بھی ہمارے لیے بغاوت کی اجازت نہیں ہوگی، تو بھی ہم جائز چیزوں میں ریاست کی سمع و طاعہ کا اہتمام کریں گے۔ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور ہم عہدوں کو زبردستی کسی سے نہیں چھینیں گے۔ تو یہ بھی یہاں بیعت ہوئی۔ تو اس جگہ پہ ریاست کو چلانے کے لیے، ریاست کی ذمہ داریوں کے لیے، ریاست کی عمارت کے لیے، اور ریاست کو قوت اور طاقت دینے کے لیے اس تاریخی جگہ میں فیصلے ہوئے۔ تو اس کی روشنی میں یہ بہت بڑی تاریخی جگہ ہے، اور ہماری جتنی بھی خلافتیں قائم ہوئی ہیں، جتنے بھی مسلمانوں کے اجتماعی نظم بننے ہیں، ریاستوں کے، سلطنتوں کے، اس کی بنیاد یہاں رکھی گئی ہے۔ اور جب بھی کسی ریاست کی رٹ قائم نہیں ہے یا اس کی بات کو نہیں سنا جا رہا، تو یہ جو بیعت لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع و طاعہ پر، اطاعت کرنے پر، یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ اور جہاں بھی حکومتوں کی رٹ کمزور ہو جاتی ہے، وہ ریاستیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے کفار کو اور دشمنوں کو موقع مل جاتا ہے ان پہ حملہ کرنے کا۔ تو جیسے بنیان مرصوص ہوا، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنی بڑی قوت اور طاقت کے ذریعے سے
اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے جو اجتماعی نظم ہے، جو ریاست کا نظم ہے، اس کی بھی ہم پابندی کریں، اور جب ہم اس کی پابندی کریں گے تو کرپشن کا خاتمہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہماری معیشت بھی بہت بہتر ہوگی، اور مسجد عقبہ اور مینا کی برکات اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ میں اس موقع پہ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھیک بھی کریں، کیونکہ جتنی بڑی نسبت ہوتی ہے اتنی بڑی اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ تو اگر حکمران اپنے عہدوں کو انجوائے کر رہے ہیں اور وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ملک کو کھا رہے ہیں، لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر رہے یا ظلم کر رہے ہیں، تو جتنی اوپر سے اونچائی سے آدمی گرتا ہے اتنی چوٹ زیادہ لگتی ہے۔ تو اگر اس ریاست میں ہوتے ہوئے، چاہے وہ کوئی کمشنر ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی آرمی چیف ہے، جو بھی ہے، جس عہدے پر بھی ہے، اگر اس عہدے کو وہ غلط استعمال کرے گا تو اس کا نقصان بھی، اس کی ذلت بھی اتنی ہی اس میں زیادہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہدایات ارشادات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ہماری جہاں جہاں بھی افواج ہیں، وہ جہاں جہاں بھی جہاد کر رہی ہیں، محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، اور جس جس شعبے میں بھی وہ دین کے لیے، ریاست کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت خیر عطا فرمائے پوری امت مسلمہ کی طرف سے، کیونکہ یہ اتنی بڑی طاقت پوری امت مسلمہ میں صرف پاکستان کے پاس ہے، اور ہمیں ایسے اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے کہ پاکستان کے ذریعے سے امت مسلمہ کے مسائل حل ہوں۔ اور میں اس موقع پہ یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اہل غزہ پر خصوصی رحم فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی بچوں کی حفاظت فرمائے، اور جتنی بڑی انہوں نے قربانی دی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قربانی سے فلسطین کو آزاد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اور خاص طور پہ جب ہم نے دیکھ لیا بنیان مرصوص میں کہ یہود و ہنود اکٹھے ہو کر انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ غزوہ ہند یہ اصل میں یہودیوں سے جنگ بھی ہے، تو اس لیے غزوہ ہند کا بھی ہمیں خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میں اس موقع پہ اپنی افواج سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی خیبر پختونخوا میں ان سے لڑ رہے ہیں، جو لوگ وہاں جنگ کر رہے ہیں، یا بلوچستان میں، یہ سب یہود و ہنود کی اس کے پیچھے انہی کی سازشیں ہیں، تو ان سے لڑنا، بلوچستان میں جو لوگ لڑ رہے ہیں ان سے ہماری افواج جو لڑ رہی ہیں، تو یہ بھی غزوہ ہند ہے۔ تو فتنہ ہند ہو یا فتنۃ الخوارج ہو، اس سے جو بھی لوگ ہمارے فوجی حضرات لڑ رہے ہیں، یہ غزوہ ہند لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غزوہ ہند کے تمام فضائل بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے، اور پوری قوم کو بنیان و مرصوص بننے اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔